الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جمعہ المبارک کے موقع پر ربیع الاول شریف کا مہینہ اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول شریف آتے ہی ہر زبان درود و سلام کے ساتھ معطر ہو جاتی ہے اور ہر شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطالبہ بھی کہ انسان اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرے اور اپنی زندگی کو ان کی سیرت پاک کی روشنی میں اور اپنے شب و روز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قالب میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی انسان کی کامیابی ہے اور انسان کی نجات اور فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے۔ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھتا ہے تو وہ زندگی انسانیت اور سادہ عام انسان کے لیے زندہ رہنے کے طریقے، مشکلات برداشت کرنے کے سلیقے اور استقامت، ثابت قدمی، صبر کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلا جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ کیا کیا تکلیفیں نہ دی گئیں،
کیسے کیسے واقعات نہ پیش آئے، اور کون سا دکھ ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جیتا۔ شیب ابی طالب میں جب سوشل بائیکاٹ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال وہاں رہے، تو اس نے بہت زیادہ آپ کی زندگی مبارک پر اثر ڈالا، اور کئی صحابہ اتنے کمزور ہو گئے کہ شیب ابی طالب کا معاشرہ جب ختم ہوا تو پے در پے لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، جو ایک بڑا ظاہری سہارا تھے، اور پھر اگلے چند ہفتوں میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساتھ چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد ابو لہب جو حقیقی چچا تھا، وہ قبیلے کا سردار بنا، تو اس نے پہلا اعلان یہ کیا کہ ہمارا محمد کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جس کا جی چاہے جو چاہے وہ کرے اس کے ساتھ، ہماری اسے کوئی طرفداری، کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس نے یہ اعلان کر کے لوگوں کو یہ جتلایا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آسرا نہیں ہے، خاندان والے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو کیسے حالات تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو باہر جا کر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں کے 3 سردار جو مشہور تھے، آپ نے ان سے رابطہ کیا، تو وہ انتہائی ظالم ثابت ہوئے، اور تینوں بھائی تھے۔ ایک کہنے لگا میرے اور آپ کے آقا کو کہ خدا کو کوئی اور نہیں ملا تھا، وہ بھی ایک رہ گیا تھا کہ وہ اسے نبوت دے۔ دل جیلنے والے لفظ، یہ تو انسان کی ایمان کا تقاضا ہے کہ میلاد شریف آئے تو اسے خوشی محسوس ہو، لیکن وہ زندگی کتنی دکھوں بھری ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا سائیکاسٹک ریمارکس، اگر تو نبی ہے تو ہم جیسے لوگ پھر تیرے ساتھ کب بات کر سکتے ہیں؟ تو بہت بڑا کوئی پھر انسان ہے۔
तो झूठा है तो मैं झूठों के साथ बात करना पसंद नहीं करता। तो मैं तुझे मुंह नहीं लगाना चाहता, हमारे इस इलाके से निकल जा। और फिर इसी पर बस न हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो उन जालिमों ने streets boys, they asked them to stone our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. रसूलुल्लाह चल रहे हैं, ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह के साथ हैं और वो पत्थर पे पत्थर मार रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बदन मुबारक जो रेशम से भी ज़्यादा नरम, जिनकी हथेली के बारे में सहाबा कहते हैं कि हमने उस हथेली को रेशम से भी ज़्यादा नरम पाया है, और वो ताक ताक का पत्थर मार रहे हैं। और कभी ज़ैद बिन हारिसा आगे आकर बचाते तो पीछे से पत्थर आकर लगता, कभी दाएं तरफ दौड़ कर आते तो बाएं तरफ से पत्थर आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते बैठ जाते तो जालिम आकर पीछे से पकड़ कर उठा देते कि उठ चल, और फिर पत्थर मारने लगते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे हैं। 3 miles my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam was walking and they were stoning him. 3 मील तक वो जालिम जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल पत्थर मार रहे हैं। हम जब देखते हैं दीन के काम की बातें तो हमारा तसव्वुर ये होता है कि 2 आगे भाग रहे हों, 2 पीछे चल रहे हों, एक दाएं तरफ से दौड़ कर आए और हाथ में, कोई बाएं तरफ से आए, किसी को हाथ हिलाकर उस पर बड़ा एहसान जतलाएं कि तेरे सलाम का हमने जवाब दे दिया है। ये दीन इतनी आसानी से नहीं पहुंचा, और फिर हमारी जिंदगियों में सबसे निचला दर्जा जिस चीज़ को हासिल होता है कि सारे मामलात पूरे हो जाएं, तो फिर कोई कोना, कोई लाइन कोई बच जाए तो वहाँ पर दीन खड़ा नजर आता है। तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक अब ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह एक बाग में पनाह लेते हैं, जख्मों से जिस्म चूर चूर है। वहाँ पर आपने एक दुआ मांगी। जब वो दुआ आदमी पढ़ता है, दुआए मुस्तदफीन भी उसे कहते हैं, कमज़ोरों की दुआ, दुआए ताइफ भी उसे कहते हैं। लेकिन उस वक्त जिस वक्त जिस्म लहूलुहान हो गया, बदन जवाब दे रहा था, आप एक बाग में पनाह लेते हैं तो वहाँ पर अपने रब से क्या अर्ज़ करते हैं? कलेजा चीरती है दुआ।
الہی اشکو الیکا ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور ہیلے کی کمی کا تیرے ہی سامنے میں اپنی ناطاقتی اور اپنی تدبیر کی قلت کا تیرے ہی سامنے اظہار کرتا ہوں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، رب دیکھ تو صحیح لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا سلوک تو دیکھ کہ کتنا میں ہلکا پڑ گیا ہوں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ کے لوگوں کے دلوں میں کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ادھر پیچھے دیکھتا ہوں تو نہ خدیجہ رہی ہے، نہ ابو طالب نظر آتے ہیں، اور مکے میں جو ہے داخلہ ہی انہوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ اور ادھر آیا تھا وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ کہ لوگوں کو تو کسی چیز کا پاس نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے۔ یہ ایک انداز ہے کہ کمزوروں کا آسرا، کمزوروں کا سہارا، کمزوروں کی لاج رکھنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور میرے حالات تیرے سامنے ہیں، دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ لمحات تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلا جو جملہ ہے قربان جاؤں، کیا کہتے ہیں اپنے رب کو، اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، رب میں نے جو کہا ہے، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے، اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے، فلا ابالی، تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دین ہوتا ہے کہ اس کی رضا اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا اور اس کے حکم پر راضی رہنا، اور انسانیت کے درجے پر یہ جدوجہد ہے، یہ کوششیں ہیں، ورنہ اسی وقت فرشتے حاضر ہوئے حضرت جبریل امین کے ساتھ، ملک الجبال بھی ہے، اور آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو پہاڑ آپس میں ملا کر ان سب کو کچل دیا جائے، لیکن قربان جاؤں اس ذات پر، انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ میں تو رحمت بن کر آیا، مجھے امید ہے کہ یہ اگر آج نہیں مان رہے
تو ان کی اولادوں میں اللہ اللہ کرنے والے میرا رب پیدا فرما دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم اور طرح سے دیکھتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ دین کا تصور ہی کوئی اور ہے۔ دین کا تصور یہ ہے کہ ہر آسانی میسر ہو، وسائل بے تحاشا ہوں، اور منہ سے بات نکلے تو وہ پوری ہو جائے، تو پھر دین کا کام کرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ایک وقت کی روٹی نہ ملے، تو دوسرے وقت انسان کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو رہا ہوتا ہے، بخار آ جائے، کوئی اور تکلیف آ جائے تو انسان شکوہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اور جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر اس کڑی کو میں ملاؤں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آج یہ بات نہیں مان رہے تو کل ان میں اللہ اللہ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور رب نے اس بات کو ایسے ثابت کیا اور اس طرح اسے پورا فرمایا کہ محمد بن قاسم، ایک جوان سردار جرنیل جس نے سندھ فتح کیا تھا، محمد بن قاسم ثقفی، یہ طائف کے اسی قبیلے سے تھا جس کے لیے میرے رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ میرے رسول اللہ نے جس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اگر آج یہ نہیں مان رہے، لیکن مجھے امید ہے کہ کل ان میں ماننے والے ہوں گے۔ اور پھر وہیں سے ایک جوان اٹھتا ہے جس کلمے کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے طائف کا سفر کیا، پتھر کہائے، بدن لو لہان کروایا، پھر اسی قبیلے کا جوان وہاں سے وہ کلمہ لے کر اٹھتا ہے اور آ کر سندھ کے علاقے میں اس کلمے کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہ جو آپ نے فرمایا تھا اللہ نے اسے پورا کر کے دکھایا۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کئی دنوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیے، اور یہ کوئی آسان کیونکہ راستے نہیں ہیں، یہ وفا کے راستے ہیں، اور وفا کے راستے بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور لیکن ان میں جو مٹھاس ہوتی ہے، ان کے اندر جو سرور ہوتا ہے، ان کے اندر جو نور ہوتا ہے، وہ بے وفائی اور بے مربتی کے راستوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وفا کے راستے عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا